اب یہ مسلمان جمع ہونا شروع ہو گئے. ایک صحابی ہے حضرت ارقم، یہ 7ویں نمبر پر مسلمان ہوئے یا 10ویں نمبر پر. اور مسلمانوں کی تعداد جب کچھ ہو گئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت ارقم کے گھر میں، دار ارقم اسی لیے کہتے ہیں ان کو، حضرت ارقم کا گھر. وہ دار ارقم کا معنی ہے حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر، وہ مسلمانوں کا مرکز بن گیا. یہ پہلا مرکز ہے مسلمانوں کا، اسلام کا، جو حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بنا. یہاں مسلمان جاتے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرتے تھے اور یہاں پر عبادت کیا کرتے تھے. سبق ہمیں اس میں بھی حاصل ہوا، مسلمان جہاں بھی رہے، جس ملک میں بھی رہے، سب سے پہلی ذمہ داری ان کی یہ ہے کہ وہ اپنی تعلیم کے لیے مرکز بنائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایجوکیشن سینٹر ہے، یہ تعلیمی مرکز ہے. اور تعلیمی مرکز کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی 10 ایکڑ پر کوئی جگہ زمین خرید کر کوئی بڑی بلڈنگ بنائے. آپ ایک گھر میں بھی بنا سکتے ہیں، آپ ایک گھر سے بھی شروع کر سکتے ہیں، چھوٹے سے کمرے سے بھی اس کا آغاز کر سکتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اس کو آہستہ آہستہ آگے بڑھاتے جاتے ہیں. اور پھر انشاءاللہ آگے آپ سیرت میں دیکھیں گے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جوک در جوک مسلمان اسلام کے اندر کس طرح لوگ داخل ہو رہے ہیں، اسلام کو کیسی ترقی ملی ہے. یہ تو ابھی آغاز ہو رہا ہے. حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ گھر، یہ ہماری اسلامی تاریخ کا پہلا تعلیمی مرکز ہے جو مکے میں قائم ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں سے اسلام کو دنیا کے اندر پھیلا دیا ہے.